لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک جدید مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مال حرام سے، سود کے مال سے زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے یا نہیں، یعنی ایک شخص کے پاس سود کا مال پڑا ہوا ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی مال حرام اس بندے کے پاس پڑا ہوا ہے، رشوت کی صورت میں اس نے مال وصول کیا، چوری کی صورت میں اس شخص نے مال وصول کیا، تو اس مال حرام سے وہ شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں، اس کو اس کے اوپر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اس حوالے سے آج کا ہمارا درس شریعت ہے۔ تو اس کے اندر پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ کی روح سے سود حرام قطعی ہے، سود کا لینا بھی حرام ہے اور سود کا دینا بھی حرام ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سودی رقم ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا بینک کے اندر 10 لاکھ روپیہ اس نے رکھا اور سال بعد اس نے 1 لاکھ روپیہ اس بندے کو بطور سود کے اضافی موصول ہوا۔ سیونگ اکاؤنٹ تھا تو اس نے 10 لاکھ روپیہ رکھا، 1 لاکھ اس کو اضافی ملا، تو جب وہ شخص زکوٰۃ دے گا تو اپنے 10 لاکھ ہی کی زکوٰۃ دے گا، 11 لاکھ اس بندے پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ جو اوپر اضافی 1 لاکھ روپیہ اس کو سود کی مد میں ملا ہے وہ اس کے لیے حرام ہے، اس کے لیے جو نا اس کا تصرف حرام ہے، وہ مال حرام اس بندے کی ملکیت میں داخل ہوا ہی نہیں ہے، وہ مال خبیث ہے، اس کو اپنی ملکیت سے جدا کرنا یہ شرعی اعتبار سے ضروری ہے۔ تو مال حرام کے اوپر، سود کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل پچھلے ایپیسوڈ کے اندر صراحت سے بیان کر دی گئی ہے، لہذا اس کو بھی توجہ کے ساتھ سن لیا جائے، امید ہے کہ انشاءاللہ مسئلہ واضح طور پر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور اس کے اندر جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سود کے مال سے اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سود کے مال سے، حرام مال سے اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی، اگرچہ اس بندے کا یہ فعل ناجائز ہے، اگرچہ اس بندے نے گناہ کا کام کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ناجائز عمل کے ذریعے سے بندے کو ثواب نہیں ملا کرتا، حرام کام کرنے سے، حرام مال کو صدقہ کرنے سے ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس بندے کو الٹا گناہ ملتا ہے۔ تو گناہ کا کام اس نے کیا لیکن اس کا جو فرض تھا زکوٰۃ کا وہ ذمے سے ضرور ساقط ہو جائے گا۔ اس حوالے سے علماء نے صراحت بھی فرمائی ہے، چنانچہ فتاوی بزازیہ کے اندر ارشاد فرمایا وہ مال خبیث جس کو صدقہ کرنا واجب ہے، اگر اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت کی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس حوالے سے جو ہے نا وہ شریعت مطہرہ کا یہی حکم ہے اور اسی کے اوپر فتویٰ ہے۔ باقی جہاں تک معاملہ ہے اس کے اوپر ثواب ملنے کا، تو اس بندے کو اس کے اوپر ثواب موصول نہیں ہوگا، وہ ثواب کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ گناہ کے اوپر ثواب کی امید کرنا بھی شرعی اعتبار سے گناہ کا کام ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم شریف کی حدیث، ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، فرمایا اے لوگو اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے مال حرام سے زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ صرف نفس زکوٰۃ ادا ہوئی ہے، اس کے اوپر ثواب نہیں ہے، اس نے گناہ کا کام کیا ہے، لیکن نفس زکوٰۃ اس بندے سے کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کو دوبارہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ایک شخص نے چوری کا لباس پہنا اور اس کے ساتھ نماز پڑھ لی، تو نماز اس کی ادا ہو گئی، فقہا نے صراحت فرمائی، تو نماز اس بندے کی ادا ہو جائے گی، اگرچہ اس بندے نے حرام کام کیا، گناہ کا کام کیا، لیکن نماز کا جو فرض تھا وہ اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا، اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کو حکم کیا جائے گا۔ تو اسی طرح یہاں پر زکوٰۃ کے اندر جب وہ مال حرام سے زکوٰۃ دے گا تو نفس زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، جو زکوٰۃ کا فرض تھا وہ تو ساقط ہو گیا، لیکن اس بندے کا فعل یہ ناجائز ہی ہوا، اس کو گناہ ہی ملے گا، ثواب کی اس بندے کے لیے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو قبول فرماتا ہے۔ تو لہذا اس حوالے سے جو ہے نا وہ دیکھ لیا جائے، کوشش یہی کی جائے کہ مال حلال سے ہی صدقہ کیا جائے، خیرات کی جائے اور اپنی زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، تاکہ فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب کی بھی قوی امید ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔